کون بنے گا ٹی20 ورلڈ کپ کا سلطان؟ بھارت اور جنوبی افریقہ ٹائٹل کے لیے آج بارباڈوس میں ٹکرائیں گے۔ ٹورنامنٹ کی دونوں ناقابل شکست ٹیمز کے درمیان جوڑ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے پڑے گا۔ بارش کا رنگ میں بھنگ ڈالنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی تیز بارش کی پیش گوئی۔ اتوار کو ریزرو ڈے پر بھی بارش متوقع۔ 2 روز میں بھی فائنل نتیجہ خیز نہ ہو سکا تو دونوں ٹیمز کو مشترکہ چیمپئن قرار دیا جائے گا۔ کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کے جو چیف نے اس بات پہ پابند کیا گیا، خاص طور پر رات کو 10، 11 سے لے کر 5 اور 6 بجے تک کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، تاکہ لوگ کم از کم سکون سے سو سکیں۔ رات میں بجلی کی فراہمی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں کے مکینوں نے رات جاگ کر گزاری۔ مختلف علاقوں میں بجلی معطل۔ ہجرت کالونی، سلطان آباد سٹی ریلوے کالونی اور شاہین کمپلیکس چوک پر مظاہرہ کیا۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود۔ کراچی میں بارش کے باوجود حبس نہ چھٹ سکا۔ شہر میں بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ درجہ حرارت میں معمولی کمی، پارہ آج زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی برسات کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، جنوبی سندھ اور بلوچستان میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ گزشتہ روز بارکھان، باجوڑ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش ہوئی۔ حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہوئے۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے۔ This is house and I am the speaker of this house. I will maintain the order. Mind it. بالکل اس بات کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں کہ اسمبلی کی کارروائی چلتی رہے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایتھکس کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔ گندے نعرے لگا کر اشتعال نہ دلائیں۔ ایوان میں ہلڑ بازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی وارننگ۔ ملک احمد خان نے کہا، ہلڑ بازی کے مرتکب ارکان کو ایوان سے باہر کیا۔ ساری دنیا الیکشن پر اعتراض کر رہی ہے۔ امریکہ نے الیکشن رپورٹ پر قرارداد پیش کی۔ عمر ایوب کا پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ واپس دینے کا مطالبہ۔ عہدے سے استعفے کی وجہ بھی بتا دی۔ بولے، بطور سیکریٹری جنرل انصاف نہیں کر سکتا، اس لیے استعفیٰ دیا۔ مزید بولے، بجٹ عوام پر قاتلانہ حملہ ہے، مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جاتا، صرف مخصوص لوگ ملتے ہیں۔ ایم این اے جنید اکبر کا کور کمیٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ ہیں۔ جنید اکبر کی کسی بھی گروپ کا حصہ ہونے کی تردید۔ عزم استحکام آپریشن شروع ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا۔ آپریشن پر ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ اپنی مرضی کی ترامیم لا رہے ہیں۔ ججز کے تبادلے کی ترامیم سے عدلیہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے جمہوریت بحال ہوگی۔ نون لیگ کا آفس جلانے اور کلمہ چوک پہ جلاؤ گھراؤ کے مقدمات۔ علیمہ اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 14 ستمبر تک توسیع۔ اے ٹی سی لاہور میں فواد چودھری اور اعظم سواتی کی عبوری ضمانت میں بھی 14 ستمبر تک توسیع۔ پاکستان کو کثیر الجہتی چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا 121ویں مڈشپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، پاک بحریہ سمندری حدود کے تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ کیڈیٹس کو اعلیٰ کارکردگی پر اعزازی شمشیر سمیت مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ پشاور یونیورسٹی روڈ پر گیسٹ ہاؤس میں دھماکہ۔ ابتدائی طور پر دھماکہ اے سی آؤٹر پھٹنے سے ہوا۔ چھت گرنے سے بچوں سمیت 11 افراد زخمی۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں گھریلو تنازع پر دیوار چنوا کر قید کی گئی ماں اور بیٹی بازیاب۔ لطیف آباد میں بھتیجوں نے چچا کی بیٹی اور چچی کو دیوار میں چنوا کر قید کر دیا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ کراچی میں لٹیروں کے خلاف پولیس کا ایکشن۔ سائیڈ بی پولیس کا ہپ ریور روڈ پر مبینہ مقابلہ۔ ایک زخمی ملزم سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ اورنگی ٹاؤن میں لٹیروں نے موٹر سائیکل سوار شہریوں کو لوٹ لیا۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کلفٹن سے چور رات کے اندھیرے میں لیپ ٹاپ، ہارڈ ڈرائیو اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے۔
پشاور کے علاقے گلبرگ نوتھیا ریلوے پٹری کے قریب دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے میں مصروف، 12 فائر ٹینڈر سے آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہترین مقام پر ہیں، تعلقات میں استحکام اور وسعت حاصل کیا ہے۔ قراردادوں کے بعد پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ کا رد عمل، کہا ہم نے تجارت کے نئے شعبوں کی تلاش کی ہے، سفیر پاکستان نے ایک پل کا کردار ادا کیا۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ تھم سکے، المواسی میں بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید، 40 زخمی، وسطی غزہ اور دیر البلح میں 5 فلسطینی شہید، شجاعیہ سے 60,000 فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی، شہداء کی تعداد 37,700 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، 3 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا، 3 افراد جان سے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر امریکی شہریوں کا احتجاج، لاس اینجلس میں مظاہرہ، غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں بھی شہری سڑکوں پر آ گئے۔ یمن میں حوثیوں کی زیر قیادت مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت، اردن میں بھی ریلی نکالی گئی، زخمی فلسطینیوں کی مدد کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا ایک بار پھر غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، سوشل میڈیا بیان میں لکھا، غزہ میں 6 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یہ ناقابل قبول ہے کہ معصوم بچے زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، مسلسل بمباری اور خوف میں رہنا بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر تباہ کن اثرات ڈال رہا ہے۔ کیپٹل ہل حملہ کیس، امریکی سپریم کورٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریلیف مل گیا، سابق صدر کے خلاف الزامات پر کارروائی کے لیے نچلی عدالت کا فیصلہ 3-6 سے مسترد۔ چیف جسٹس نے کہا پروسیکیوٹرز انتخابی نتائج کی دستاویزات کو خراب کرنے کے ثبوت دیں، نچلی عدالت کو انتخابی بغاوت کیس میں الزامات پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے باہر نکلنے سے صاف انکار کر دیا، مباحثے میں ٹرمپ سے شکست کا اعتراف، کہا صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہوں، جب کوئی آپ کو ناک ڈاؤن کر دے تو آپ حوصلے کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایران میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی جاری، لاکھوں افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا، ووٹنگ کے دورانیے میں 4 گھنٹے کی توسیع کی گئی، رات 11 بجے تک ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سابق وزیر داخلہ مصطفیٰ پور محمدی، تہران کے میئر علی رضا زکانی اور اسپیکر محمد باقر میں سخت مقابلہ متوقع۔ دنیا کی طویل ترین سائیکل تیار، نیدرلینڈز کے انجینئرز نے 180 فٹ لمبی سائیکل بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا۔ فرانسیسی فضائیہ کی 90ویں سالگرہ پر شاندار تقریب، پیراشوٹرز اور جنگی طیاروں نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا، شرکاء رنگین فلائی پاس کو دیکھتے رہ گئے۔